الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور کیا وہ بغیر کسی چیز کے خود ہی پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے خالق ہیں یا آسمانوں اور زمین کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ اللہ کی قدرت پر یقین نہیں رکھتے. کیا ان کے پاس آپ کی پروردگار کی رحمت کے خزانے ہیں یا یہ ان خزانوں پر حکم چلانے والے ہیں؟ آیت نمبر 35 تھا 37 سورہ الطور. معزز سامعین گرامی، آپ یہ بعض گشت سن چکے ہیں کہ الحاد اور اس کے متعلقات میں گفتگو جاری اور ساری ہے. حال ہی میں ایک ملحد نے ٹی وی پر بیٹھ کر ایک عالم دین سے مناظرہ بھی کیا اس سلسلے میں، اور لوگوں کے نزدیک یہ مسئلہ کوئی نیا ہے. یہ مسئلہ نیا نہیں ہے. یہ مسئلہ یوں سمجھیں کہ جس طریقے سے شرک پرانا مرض ہے، پرانی بیماری ہے، اسی طریقے سے الحاد بہت پرانا مرض بھی ہے، یہ بیماری بھی ہے، اور یہ ہر دور کے اندر رہا ہے. الحاد کو آج کل کے لحاظ سے لوگ جدید سمجھتے ہیں،
کہ جی کوئی نیا مذہب نکلا ہے، کوئی نئے لوگ نکلے ہیں، حالانکہ یہ ہر دور کے اندر ہر نبی کا سامنا ملحدین کے ساتھ رہا، اور ہر نبی نے ان کے سامنے اللہ کی ربوبیت کے دلائل پیش کیے اور ان کو دلائل کے میدان میں زیر کیا ہے۔ یہ قدیم فتنہ ہے، کوئی جدید فتنہ نہیں ہے۔ البتہ اس کی ایک نئی قسم اب یہ آئی ہے کہ پہلے یہ مذہب یا یہ کوئی فکر یہ خاص لوگوں کے اندر ہوتی تھی، ان کا ایک سلسلہ ہوتا تھا، تسلسل ہوتا تھا۔ ابھی کسی خاص طبقے کے اندر نہیں ہے، ہر مذہب کے اندر، ہر مذہب کے لوگوں میں مذہب بیزار لوگ وہ موجود ہیں، اور یہ الحاد انہی کا تصور ہے۔ اس کی آسان مثال یہ ہے کہ عیسائیوں میں الحاد موجود ہے، حالانکہ عیسائی تو ملحد نہیں ہیں، تو اللہ کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، حساب و کتاب کو مانتے ہیں، لیکن ان کے اندر آج الحاد موجود ہے۔ عیسائیوں میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ جو مذہب بیزار ہے، یہ بنیادی طور پر کوئی مذہب نہیں ہے الحاد، یہ مذہب بیزار لوگ ہیں جو یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے، ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم کسی کو جو ہے تسلیم نہیں کرتے، بس یہ نظام خود بخود چل رہا ہے، خود بخود ہی پیدا ہوا، خود بخود ہی چل رہا ہے، خود بخود ہی جو چلتا رہے گا خود بخود ہی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ان کی فکر ہے، اور یہ ہر طبقہ فکر کے اندر، یہودیوں کے اندر بھی یہ فکر موجود ہے، اور یہی فکر اللہ رحم فرمائے آج مسلمانوں کے اندر بھی تیزی کے ساتھ سرایت کر رہی ہے۔ جو ملحد لوگ ہیں ان سے آپ پوچھیں نا تو کلمہ ہی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہوں گے، اور ساتھ اقرار بھی کرتے ہوں گے کہ اللہ ہے، پھر کہتے ہوں گے مذہب کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کو ماننے کے بعد جب آپ مذہب کا انکار کر رہے ہیں تو آپ نے اللہ کا انکار کر دیا۔ مذہب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی ایک چیز کو آپ اپنی مرضی سے مانیں۔ مذہب جو ہے وہ آپ کا پابند نہیں ہے، مذہب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، اور دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، بھئی دین اسلام کو چھوڑ کر آپ کوئی اور مذہب اختیار کریں گے، اپنی مرضی آپ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، رد کر دیا جائے گا۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ سب جس نے کامیاب ہونا ہے وہ اسلام کو پکڑ لے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ دلائل ہی موجود نہ ہو، اس کے اندر کمی رہ گئی ہو کسی بات میں، اس میں کوئی کسر چھوڑ دی گئی ہو، ایسا نہیں ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی مذاہب گزرے ان میں کمیاں تھیں، لیکن اسلام کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ عقائد، معاملات، اخلاقیات، معیشت، معاشرت، سیاست، حکومت، نظام عدل، نظام انصاف، ہر چیز یہ انسان کے پیدا ہونے سے لے کر وفات تک ایک انسان کی زندگی میں جو معاملات آ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے اندر سب بیان کر دیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دین جو ہے یہ روشن ہے، محجتم بیضاء کہا گیا ہے، واضح روشن، جو کبھی بجھتا نہیں ہے، اس کو کوئی بجھا ہی نہیں سکتا ہے، اس کو کوئی ختم ہی نہیں کر سکتا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو کیا کہا؟ صراط مستقیم کہا ہے۔ تو صراط مستقیم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہر بندہ سمجھ سکتا ہے یہ سیدھا ہے یا ٹیڑھا ہے۔ یہ آپ کے سامنے یہ سٹینڈ کھڑا ہے تو دیکھ لیں، جہاں تک سیدھا ہے سیدھا ہے، جہاں ٹیڑھا ہے ہر ایک کو پتہ سمجھ آ رہی ہے۔
اس کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی پیمانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دیوار سیدھی ہے ٹیڑھی ہے، یہ دیکھیں درمیان میں یہاں مجھے نظر آ رہا ہے، یا میں ہاتھ لگا رہا ہوں ہاتھ سے ہی پتہ چل جاتا ہے یہ صراط مستقیم ہے، ہر بندے کو پتہ لگ جاتا ہے. دین اسلام صراط مستقیم، اور صراط مستقیم اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، عالم دین ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے فلسفہ منطق یہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. اس کے لیے صرف اور صرف ایک عقل جو مکمل کامل عقل ہو اور خراب نہ ہو، اس کا صحیح ہونا ضروری ہے کہ عقل آپ کی ٹھیک ہے، ہر بات جو اسلام کی ہے اس کو تسلیم کر لیں. اگر عقل آپ کی ٹھیک نہیں ہے تو پھر ظاہر بات ہے عقل کا قصور ہے، اسلام کا پھر بھی قصور نہیں ہے. اس لیے سب سے پہلی بات یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ الحاد یہ فتنہ ہے لیکن نیا فتنہ نہیں ہے. دوسری بات، الحاد کا رد کس سے کیا جائے؟ یہاں غلطی مسلمانوں کو بھی لگ رہی ہے، اور یہاں غلطی جو ہمارے اس مرتبہ مناظر تھے، عالم دین تھے، ان کو بھی یہاں پہ غلطی لگی. الحاد کا رد آپ کس سے کریں؟ یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ الحاد کا رد وہ فلسفے سے نہیں ہوگا. الحاد کا رد اگر آپ نے کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو دلائل کہاں سے اٹھانے پڑیں گے؟ دلائل آپ کو اللہ کے قرآن سے لکھنے پڑیں گے. جس قدر خوبصورت انداز سے، واضح دلائل کے ساتھ، روشن دلائل کے ساتھ، قوی دلائل کے ساتھ، مسکت دلائل کے ساتھ قرآن رد کرتا ہے الحاد کا، دنیا کا کوئی انسان ان دلائل کے ساتھ رد نہیں کر سکتا. یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کی مضبوطی ہے، اللہ کے کلام کی پاور ہے، اللہ کے کلام کے پیچھے دلائل ہیں، اللہ کے کلام کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. اللہ کو معلوم تھا کہ قیامت تک یہ مذہب رہے گا اسلام، اور آنے والے فتنے نئے سے نئے فتنے آئیں گے، اور ان فتنوں کی بیخ کنی کے لیے، ان فتنوں کو ختم کرنے کے لیے میرے رب نے قرآن پاک کے اندر اتنے دلائل دیے ہیں، اتنے دلائل دیے ہیں کہ آپ کو کسی فلسفے کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں. یہ المیہ ہوا ہے مسلمانوں کے اندر کہ مسلمان یہ کہتے ہیں بعض کہ ہم الحاد کا رد الحاد ہی کے ذریعے کریں گے، مثلا ان کو ایسے دلائل دیں گے جو ان ہی سے نکالے جائیں اور ان ہی پر تھوپے جائیں. معذرت کے ساتھ یہ غلط ہے، اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مناظرہ ہوا تھا کس کے ساتھ؟ نمرود کے ساتھ. اور نمرود کے ساتھ جو مناظرہ ہوا اس میں بنا کیا تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کے سامنے کھڑے ہوئے تو قرآن پاک نے وہ پورا نقشہ کھینچا. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس بندے کا جھگڑا بیان ہو رہا ہے جس کو اللہ نے حکومت عطا کی تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو مارتا ہے زندہ کرتا ہے. اب یہ دلائل کہاں سے لیے جا رہے ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دلائل ہیں. یہ اللہ نے دلیل اتاری کہ رب کون ہے جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے. تو اس نے کیا کہا؟ قال انا احیی و امیت. یہ کون سی کو کمال کی بات ہے، میں بھی مارتا ہوں میں بھی زندہ کرتا ہوں. یہ بادشاہ کا خیال تھا. اب بادشاہ نے وہ خیال کیسے ظاہر کیا کہ دو قیدی لے کر آیا. ایک قیدی ان میں سے سزاوار تھا، اس کو سزائے موت ہوئی تھی، ایک بے گناہ تھا. اچھا، جو بے گناہ تھا اس کو اس نے کیا کیا؟ سولی پہ چڑھا دیا، اور جس کو سزائے موت ہوئی تھی اس کو اس نے کیا کیا؟ رہا کر دیا. اس نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی مارتا ہوں میں بھی زندہ کرتا ہوں. یہ لو، یہ موت اور زندگی ہے. حالانکہ موت اور زندگی یہ نہیں ہے. زندگی تو یہ ہے کہ عدم سے وجود میں لانا، اور موت یہ ہے
کہ وجود ختم کر کے پھر اس کو کیا کرنا، پھر اس کو یہاں سے لے جانا، اگلے جہاں میں منتقل کر دینا. یہ اس کو سمجھ نہیں آئی بات، یا اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. اس نے یہاں پر منطق چلائی. یہ فلسفہ ہے، یہ منطق ہے کہ جو لوگوں کو بات اچھی لگے، لوگ جس پر واہ واہ کہیں. لیکن قربان جائیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر. حضرت ابراہیم نے کیا دلیل دی؟ حضرت ابراہیم کی دلیل یہ اصل دلیل تھی، یہی قرآن بیان کرتا ہے بار بار. قرآن ایسے دلائل دیتا ہے جو ہر بندے کو سمجھ آ سکتے ہیں، ہر ایک سمجھ سکتا ہے، ہر ایک دے سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دلیل دی. قال ابراہیم ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق. میرا رب روزانہ سورج کہاں سے لے کر آتا ہے؟ مشرق سے لے کر آتا ہے. بات تو یہ نظر آ رہی ہے. اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہی دعویٰ پیش کر رہے ہیں، میرا رب روزانہ سورج کو مشرق سے لے کر آتا ہے. فاتی بہا من المغرب. اگر تو رب ہے، تیرا یہ دعویٰ ہے کہ تو رب ہے، تو ایک دن، صرف آج کے دن، فاتی بہا من المغرب، تو اس کو مغرب سے نکال کر دکھا دے. یہ وہ دلیل تھی جو قرآن نے دی. یہی دلائل قرآن دے رہا ہے. یہاں کوئی منطق نہیں ہے، کوئی فلسفہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں جو کسی کو سمجھ نہ آئے. عام بات ہے. وہ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں رب نہیں ہے، آپ رب ہیں، ہمیں رب ہوں. آپ رب ہیں تو سورج طلوع کر کے دکھا دیں. اور طلوع کہاں سے کرنا ہے؟ مغرب سے طلوع کرنا ہے. اس کی الٹ طلوع کر دیں. تو قرآن نے کیا الفاظ کہے؟ فبہت الذی کفر. لاجواب ہو گیا، مبہوت ہو گیا، اس کی زبان بند ہو گئی، آنکھیں ٹھہر گئیں، عقل خراب ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. اب اس کا کیا جواب دوں؟ اس کا جواب ہی کوئی نہیں تھا. یہ جو دلائل ہیں یہ سب سے قوی دلائل ہیں، یاد رکھیں. اگر آپ ان دلائل کے اوپر جائیں گے جو منطق کے ذریعے، فلسفے کے ذریعے پیش کیے گئے ہیں، ان دلائل کے اندر اتنی پاور نہیں ہے، ان دلائل کے اندر اتنی قوت نہیں ہے. وہ صرف الفاظ ہیں، الفاظ کا ہیر پھیر ہے. جس طریقے سے یہاں پر نمرود نے الفاظ کا ہیر پھیر کیا. جو قرآن کے دلائل ہیں ان کے اندر الفاظ کا ہیر پھیر نہیں ہے، ان کے اندر اصل بات ہے، حقیقی بات ہے، معتبر بات ہے، بنیادی بات ہے. تیسری اور اہم ترین بات اسی حوالے سے، یہ مقدمہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کہ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ دنیا کے اندر آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ زمین میں نے بنائی ہے. کوئی ایسا گزرا ہے دنیا کے اندر جس نے یہ دعویٰ کیا ہو؟ اربوں انسان گزرے ہیں، یہ دعویٰ کسی کا نہیں ہے زمین میں نے بنائی ہے، آسمان میں نے بنایا ہے، سورج میں نے بنایا ہے، ستارے میں نے بنائے ہیں، فلاں کو میں نے بنایا ہے. یہ کسی کا دعویٰ نہیں ہے. یہ دعویٰ کس کا ہے؟ یہ دعویٰ میرے رب کا ہے. الحمدللہ رب العالمین. جس کا دعویٰ ہے اس کے سامنے اب کوئی آ کر کھڑا ہو، اب کوئی آ کر پیش کرے، دلیل پیش کرے گا نا. زمین میں نے بنائی ہے. آپ نے کیسے بنائی ہے؟ آپ نے کب بنائی ہے زمین؟ جی میں نے تو، آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 40 سال ہے. اچھا 40 سال آپ کی عمر ہے، زمین کب کی ہے؟ زمین تو پتہ نہیں کب کی ہے، اس کی تو تاریخ کا ہی پتہ نہیں ہے. تو 40 سال پہلے آپ پیدا ہوئے ہیں، تو آپ سے پہلے زمین تھی، وہ کس نے بنائی ہے؟ کوئی بات سمجھنے والی نہیں ہے، کوئی بات لگتی نہیں ہے کہ آپ نے کیسے بنایا. آسمان میں نے بنایا. اچھا آپ نے کیسے بنایا آسمان؟ آسمان ہیں کتنے ہیں، کس چیز سے بنے ہوئے ہیں، کس مٹیریل سے بنے ہوئے ہیں، ان کی چوڑائی کتنی ہے، ان کی لمبائی کتنی؟ میرے رب نے تو سارا کچھ بیان کیا ہے. ایک آسمان اور دوسرے درمیان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، آسمان کی موٹائی کتنی ہے، ان کے درمیان کیا کیا چیزیں ہیں، سب میرے رب نے بیان کی ہیں. تم بتلاؤ، پتہ ہی کچھ نہیں ہے. یہاں سے تو 200 کلومیٹر 300 کلومیٹر دور اوپر، اس کے بعد تو کسی کو سمجھ نہیں آتی کیا ہے کیا نہیں. تو اس بنا پر ذہن میں یہ بات بٹھا لیں، یہ بات پختہ کر لیں کہ دنیا کے اندر کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں رب ہوں، میں نے زمین بنائی، میں نے آسمان بنایا، میں نے چاند ستارے سورج بنائے، ہوا میں نے بنائی، پانی میں نے بنایا، دریا میں نے بنائے، ندی نالے میں. یہ کسی کا دعویٰ نہیں ہے. یہ دعویٰ کس کا ہے؟ یہ دعویٰ میرے رب کا ہے. اور جو دعویٰ میرے رب کا ہے وہ اس میں کیا ہے؟ سچا ہے. چوتھی اور اہم ترین بات،
قرآن پاک کو سامنے رکھیں اور توحید ربوبیت، 3 طرح کی توحید ہے، یاد رکھیں۔ توحید کی 3 اقسام ہیں اور معروف 3 اقسام۔ نمبر 1 توحید ربوبیت، رب کے متعلق دلائل۔ رب کے متعلق دلائل الف لام میم سے شروع کریں والناس پر ختم کریں، قرآن پاک کی 20 آیات مبارکہ، سینکڑوں آیات مبارکہ اس بات پر دلیل ہیں کہ رب کون ہے؟ رب اللہ ہے۔ اور اتنے دلائل ہیں اس پر، اتنے دلائل ہیں کہ کوئی انسان جس کو اللہ نے عقل دی ہے وہ کبھی بھی ان دلائل کا انکار نہیں کر سکتا۔ توحید ربوبیت پر۔ پھر نمبر 2 توحید الوہیت۔ توحید الوہیت کا معنی کیا ہے؟ کہ ایک اللہ کو مشکل کشا ماننا، الہ ماننا۔ مشکل کشا بھی یہی ہے، اگر بنایا اس نے ہے تو مشکل کشا بھی کیا ہے؟ یہی ہے۔ حاجت روا بھی یہی ہے، بگڑیاں بنانے والا بھی یہی ہے، مشکلات کو حل کرنے والا بھی یہی ہے، اس کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے۔ یہ توحید الوہیت، اس کے اتنے دلائل ہیں۔ توحید ربوبیت سے بڑھ کر توحید الوہیت پر دلائل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب تھے یا قرآن کے مخاطب تھے وہ مشرکین مکہ تھے، اور مشرکین مکہ، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مشرکین مکہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے۔ وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ ہے، وہ یہ مانتے تھے کہ زمین اللہ نے بنائی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان سے پوچھئے کہ زمین کو کس نے بنایا، آسمان کو کس نے بنایا، تو وہ کیا کہیں گے؟ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ توحید ربوبیت کے وہ قائل تھے، وہ کہتے تھے کہ رب، لیکن ان کو اعتراض کس پہ تھا؟ اعتراض اس پر تھا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ وہ یہ بات کہتے تھے کہ ایک ہی سارا نظام چلا سکتا ہے، ہم سب الہوں کو چھوڑ کر ایک کو الہ مان لے، یہ بڑی عجیب چیز ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ان کو توحید الوہیت پر اعتراض تھا، توحید ربوبیت پر اعتراض نہیں تھا۔ اس بنا پر وہ توحید الوہیت ہی کی زیادہ دلائل قرآن میں آئے، سب سے زیادہ دلائل توحید الوہیت۔ اور نمبر 3 تیسری قسم توحید کی توحید اسماء و صفات ہے۔ اسماء اور صفات کیا؟ کہ جو اللہ کا نام ہے اور جو اللہ کی صفات ہیں اس میں اللہ کے ساتھ کائنات کی کوئی مخلوق بھی ان میں شریک نہیں۔ جس طرح اللہ دیکھتا ہے اس طرح کوئی اور دیکھ سکتا؟ حالانکہ بصیر تو آپ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، بصیر آپ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، اور بصیر اللہ بھی ہے، لیکن ہماری بصارت دیکھنے میں اور اللہ کے دیکھنے میں کیا ہے؟ بہت بڑا فرق۔ اس کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی۔ بلا تضربوا للہ الامثال، اس معاملے میں اللہ کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی ہے کہ میں ایک طرف دیکھ رہا ہوں دوسری طرف خالی ہے، اس طرف دیکھ رہا ہوں یہ طرف خالی ہے، پھر کبھی میری آنکھیں دھندلا جاتی ہیں، کبھی کیا ہو جاتا ہے محتاج ہوں، چشمے پہن لیے ہیں، اور کئی رات ہے نظر نہیں آتا ہے، چھوٹی چیز دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی سبحان اللہ، اللہ کے دیکھنے کا کمال یہ ہے کہ کالی رات ہو، سیاہ اندھیری رات ہو، اور اس اندھیری رات کے اندر ہزاروں گز نیچے زمین کے اندر ایک پتھر ہو، وہ بھی کالا ہو، اس کالے پتھر کے اوپر کالی چیونٹی ہو، اس کالی چیونٹی کے پاؤں کو بھی میرا رب دیکھ رہا ہے چلتے ہوئے، اور اس کی سماعت میرا رب سن بھی رہا ہے۔ یہ اسماء و صفات ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں اس طریقے سے کسی اور کی صفات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی مدد کر سکتا ہے، باقی کوئی ہر ایک کی مدد کر سکتا؟ اللہ حی ہے، اللہ قیوم ہے، اللہ ہمیشہ ہے، اللہ ہمیشہ رہے گا۔ کوئی اور ہمیشہ ہے؟ کوئی اور ہمیشہ رہے گا؟ جن کو لوگ غوث اعظم کہتے ہیں ان کو بھی اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے لوگوں نے، ان کا مزار بنا ہوا ہے۔ جن کو دنیا علی مشکل کشا کہتی ہے ان کے 12 مزار دنیا میں بنائے ہوئے ہیں، اور کہتے بھی ہیں کہ حضرت علی کو شہید کر دیا گیا۔ کبھی مشکل کشا بھی شہید ہوتا ہے، کبھی حاجت روا بھی شہید ہوتا ہے۔ ایک طرف علی مشکل کشا ہے اور دوسری طرف کہتے ہیں کربلا میں علی کا
پورے کا پورا گھرانہ لٹ گیا، پٹ گیا، کسی نے مدد نہیں کی۔ علی کو آپ زیادہ پیارے ہیں یا حضرت حسین زیادہ پیارے ہیں؟ بیٹا زیادہ پیارا ہوتا ہے یا کوئی ماننے والا 1400 سال بعد والا پیارا ہوتا ہے؟ کربلا کے اندر حضرت علی کا خانوادہ جو لٹا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ علی مشکل کشا نہیں ہو سکتے۔ حضرت علی ایک انسان تھے، صحابی تھے، رسول اللہ کے داماد تھے، اللہ نے ان کو کئی طرح کے شرف عطا کیے تھے، سب کچھ تھا، لیکن وہ مشکل کشا، اگر مشکل کشا وہ ہوتے تو پوری زندگی ان کی خلافت میں مشکلوں سے بھرپور کبھی نہ ہوتی، جنگ اور جدل سے بھرپور کبھی نہ ہوتی۔ تو یہ اسماء و صفات، توحید اسماء اور صفات، یہ 3 طرح کی توحید ہے۔ ازبر کر لیں ان 3 توحیدوں کو، اور اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو، عورتوں کو سکھلا دیں کہ یہ 3 طرح کی توحید ازبر کر لیں، اور اس پر دلائل، سبحان اللہ، دلائل قرآن و سنت بھرا ہوا ہے۔ ان میں سب سے پہلے توحید ربوبیت، اس پر میں ایک دلیل دے کر بات ختم کروں گا، جو قرآن پاک کی پہلی سورت سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ سوال پیدا ہوا، اللہ کیوں عبادت کرے؟ ملحد نے سوال کیا، مسلمان نے سوال کیا، عیسائی نے کیا، یہودی نے کیا، مشرک نے کیا، اللہ کیوں تیری عبادت کرے؟ کیا وجہ ہے؟ شجر و حجر کی کیوں نہ کرے، قبروں کی کیوں نہ کرے، فلاں کی کیوں نہ کرے، فلاں کی کیوں نہ کرے؟ اللہ فرماتے ہیں سنو، یہ دلائل ہیں ربوبیت کے، یہ دلائل ہیں الہات کے خلاف، یہ دلائل ہیں جو قرآن نے بیان کیے۔ الذی خلقکم، اس لیے اللہ کی عبادت کرو کہ اس نے کس کو پیدا کیا ہے؟ تمہیں پیدا کیا ہے۔ بتلاؤ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، تم خود ہی پیدا ہو گئے یا تمہیں کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ خود پیدا ہو گئے تو دلیل دو کیسے پیدا ہوئے۔ اچھا، میں ایک آپ کا خادم ہوں، مسجد کا خادم ہوں، میں یہ بات کہہ دوں، آپ سب مقتدی میرے پیچھے اتنے عرصے سے نماز پڑھ رہے ہیں، اعتقاد کرتے ہیں، یار یہ مسجد خود بخود بنی ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ مسجد خود بخود بنی ہے اور خود بخود ہی چل رہی ہے، وہ بات ماننے والی ہے۔ آپ کہیں گے شاہ جی بہت معذرت، آپ بہت ہمارے قابل احترام ہیں، مسجد خود بخود کیسے بن سکتی؟ مسجد خود بخود کیسے بن سکتی ہے؟ ایک اینٹ نہیں بن سکتی، اینٹ کے لیے بھی بھٹے کو جو ہے کتنا سا چلانا پڑتا ہے۔ ایک اینٹ نہیں بن سکتی، ایک پتا نہیں بن سکتا، ایک چھوٹی سے چھوٹی سوئی نہیں بن سکتی، دھاگا نہیں بن سکتا، جب تک کوئی سانے بنانے والا نہ ہو اس وقت تک نہیں بن سکتا۔ اتنی بڑی کائنات، اتنی منظم کائنات، اتنی بھرپور کائنات بغیر بنانے والے کے خود کیسے بن گئی؟ یہی قرآن دلیل دے رہا ہے، اس کے اندر کوئی منطق، کوئی فلسفہ نہیں، اس کے اندر کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو سمجھ ہی نہ آئے کسی کو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اللہ فرماتے ہیں میری عبادت کرو، میں تمہارا رب ہوں۔ کیوں؟ الذی خلقکم، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارے پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک پیدا کرنے والا کون ہے؟ تمہارے انگلیاں، پورے، اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ فنگر پرنٹ، ہر ایک کا فنگر پرنٹ الگ بنانے والا کون ہے؟ یا باپ بیٹھ گیا ہے بیٹوں کے لیے کہ میں اپنے اس بیٹے کا یہ فنگر پرنٹ بناؤں گا، اس کا یہ بناؤں گا، اس کا یہ بناؤں گا، اس کا یہ بناؤں گا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اور کوئی بنا سکتا ہے؟ کسی نے بنایا ہے؟ اب میرا رب کی کہتا ہے تیری آنکھیں، تیری آنکھوں کا نور، اس کے اندر سب سے چھوٹی دیوی، اس دیوی کو میں نے اربوں لوگ، کھربوں لوگ پیدا کیے، قیامت تک پیدا کروں گا۔ کسی ایک انسان کی وہ کالی دیوی جو آپ کو ایک مشین سے نظر آتی ہے، فرمایا ہر ایک کی میں نے الگ الگ بنائی ہے، ایک جیسی نہیں بنائی۔ یہ دلیل ہے کہ کوئی منظم سانے ہے، بنانے والا کوئی کمال کا بنانے والا ہے، اس لیے اس نے کہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بڑا ہی بابرکت ہے وہ کہ جس نے اس جیسی مخلوق پیدا کی ہے۔ وہ جہاں سے شروع کی وہ تو ایک الگ بات ہے،
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. وہاں چھوٹا 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 یہ سارے مرحلے قرآن بیان کر رہا ہے، سارے مرحلے دلیل ہے کہ وہ نطفہ بنانے والا بھی کون ہے، اس کو لوتھڑا بنانے والا بھی کون ہے، اس لوتھڑے کی وہ گوشت بنانے والا کون ہے، گوشت کے اندر ہڈیاں بنانے والا کون ہے، اور ہڈیوں کو خوبصورت منظم شکل میں بنا کر کھڑا کرنے والا کون ہے، اور اس کی ایک پیاری سی صورت بنا کر دنیا میں لانے والا کون ہے. کہتے ہیں پھر ہے ہی کوئی نہیں، یہ خود بخود ہی چلا ہے سارا نظام، یہ خود بخود ہی ہو گیا ہے سارا نظام. تو فرمایا کہ الذی خلقکم، اچھا وہ ذات کہ وہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس ذات کا یہ دعویٰ ہے والذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کو بھی کس نے پیدا کیا، یہ نہیں کہ تمہیں پیدا کیا ہے. جب سے دنیا کا تخلیق کا نظام ہے، پہلے لوگ انسان ہیں، جنات ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، ہر مخلوق کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. لہذا اعبدوا ربکم، اس رب کی تم کیا کرو؟ عبادت کرو. پھر آگے دلیل دی الذی جعل لکم الارض فراشا. شاید کسی کو یہ سمجھ نہ آئے کہ تمہیں کیسے پیدا کیا. اچھا تمہارے نیچے زمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اس زمین کی نرمی دیکھو، اس زمین کی خوبصورتی دیکھو، اس کی اونچ نیچ دیکھو، اس کے اندر قدرت ایک نظام دیکھو کہ زمین ایک ہے، رنگ ایک ہے، پانی ایک ہے، سب کچھ ایک ہے. آپ بیج ڈالتے ہیں، اس بیج سے رنگ بھی نکلتا ہے، خوشبو بھی نکلتی ہے، ذائقہ بھی نکلتا ہے، ہر چیز نکلتی ہے. بیج کے اندر کچھ بھی نظر نہیں آتا، باہر نکل کر سب کچھ نظر آتا ہے. اس سب کچھ کو بنانے والا کون ہے؟ آپ نے تو ایک انار ڈال دیا، انار کا درخت لگ گیا. اب اس درخت کے اندر دیکھیں، انار جب بن رہا ہے تو انار کو دیکھیں، یہ خود بخود بن گیا انار، خود بخود ہی اس کے اندر لکیریں بن گئی، خود بخود خانے بن گئے، خود بخود جو ہے اس کے اندر جھیلی بن گئی، خود بخود اس کے اوپر جو ہے اتنی خوبصورت کور لگ گیا، اور خود بخود ہی اس کے اندر رس آ گیا، ذائقہ آ گیا، طاقت آ گئی، قوت آ گئی، اور پھر آپ نے خود بخود کھا لیا اور خود بخود ختم ہو گیا. یہ بسانے بتلا رہا ہے، اس کا رنگ بتلا رہا ہے کوئی بنانے والا ہے. اور بنانے والا کون ہے؟ میرا رب کہتا ہے یہ میں نے بنایا ہے، میرا رب فرما رہا ہے یہ میں نے بنایا ہے. میرے رب کے مد مقابل کسی کا دعویٰ نہیں ہے، لہذا ہم کسی اور کو مانتے ہیں. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، آسمان تمہارے لیے چھت بنائی ہے. وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے تمہارے لیے کیا اتارا ہے؟ اس نے پانی اتارا ہے. پانی سب سے خوبصورت پانی. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اس پانی کے ذریعے زمین سے تمہارے لیے طرح طرح کے اناج نکالے ہیں، طرح طرح کے اناج نکالے ہیں. ایک اناج سبزی کی دکان کے اوپر سبزی لگی ہوئی ہو تو دیکھ کر سانے کا شکر ادا کیا کرے، مالک یہ کیا کیا ہوا ہے، سبحان اللہ. ہر چیز کو الگ الگ بنا دی ہے. ہر سبزی جو ہے وہ ایک ہی طرح کی ہوتی تو سبزی لیتا ہی کوئی نہ، ساری ایک ہی طرح کی ہے، کیا لینا ہے. میرے رب نے رنگ بھی مختلف بنا دیے، ذائقے مختلف بنا دیے، سائز مختلف بنا دیے، اور اس کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ دیکھ کر جی چاہتا ہے کہ اس کو لے لے اور اس کو پکا کر کھا جائے. اسی طریقے سے فروٹ کی دکان پر چلے جائیں، طرح طرح کے فروٹ لگے ہوئے ہیں. یہ دلیل ہے کہ کوئی بنانے والا ہے، منظم نظام ہے، بہترین نظام ہے. اور میرا رب فرما رہا ہے کہ یہ پھلوں کو بنانے والا، پھولوں کو سجانے والا، سبزیوں کو بنانے والا یہ کون ہے؟ اللہ ہے. فرمایا کہ یہ ہم نے سارا کچھ بنایا ہے. رزقا لکم، یہ تمہاری رزق ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا، لہذا اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ بناؤ. اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بناؤ، نہ اللہ کا انکار کرو، نہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملاؤ. اللہ کا انکار کرنا یہ بھی کسی صورت میں جائز نہیں، اور اللہ کے ساتھ کسی کو ملانا یہ بھی کسی صورت میں جائز نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.